بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری تحقیق کا عنوان ہے کہ چائے کیسے دریافت ہوئی۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جاپان میں یہ واقعہ زبان زد عام ہے کہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ایک ممتاز بدھ راہب ہر وقت گیان دیان میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا نام کیمپفر تھا۔ اس نے ہر طرح کا آرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ وہ مسلسل کئی راتیں جاگ کر گزارتا تھا، مگر ایک دفعہ وہ فطری نیند کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ نفس کشی کا ماہر ہونے کے باوجود وہ نیند پر قابو نہ پا سکا اور خود بخود اس کی پلکیں بند ہوتی چلی گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے نفس کی اس عیاشی پر بہت جھنجھلایا اور اسے سزا دینے کے لیے اپنی دونوں پلکیں اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیں۔ پلکوں کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہاں ایک پودا پھوٹ پڑا۔ بدھ راہب نے اس کے پتے توڑے اور چبانے کے لیے منہ میں رکھ لیے۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اسے ان کے چباتے ہی اپنے جسم میں ایک نئی قسم کی توانائی محسوس ہوئی اور نیند بھی اس سے کوسوں دور چلی گئی۔ بعد میں اس بدھ راہب نے نیند بھگانے کا یہ نسخہ اپنے شاگردوں کو بھی بتا دیا۔ آج سے 200 سال قبل لکھی جانے والی معروف طبی کتاب مخزن الادویہ میں پرانی عربی کتب سے حکیم مرزا قاضی کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے کہ زمانہ قدیم میں چین کا ایک شہنشاہ اپنے ایک مصاحب سے ناراض ہو گیا اور اسے دیس سے نکال دیا۔ وہ غریب مدتوں تک جنگلوں، ویرانوں اور پہاڑوں میں در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس باقی نہ رہی۔ ایک دن بھوک پیاس سے نڈال ہو کر وہ ایک پہاڑ کے دامن میں ہمت ہار کر گر گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی تو بھوک نے پھر تڑپایا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہاں پر اگی ہوئی ایک گھاس کے پتے توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیے، مگر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ صرف اس کی بھوک کی تسکین ہی نہیں ہوئی بلکہ اس کے جسم میں نئی قوت بھی آ گئی ہے۔ کئی روز تک وہ دامن کوہ میں مقیم رہا اور اس گھاس کو بطور غذا استعمال کرتا رہا، جس سے اس کی صحت قابل رشک ہو گئی۔ وہ وہاں سے شہر لوٹ کر آیا اور بادشاہ کے مصاحبین سے عجیب و غریب گھاس کا ذکر کیا جو اس کی حیات نو کا سبب بنی۔ مصاحبین سے یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ اس معتوب درباری کو طلب کیا گیا اور بادشاہ اس کی قابل رشک صحت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شاہی طبیبوں کو اس کے ساتھ بھیجا گیا اور پہاڑوں سے وہ گھاس منگوا کر تجربہ کیا گیا تو وہی فوائد ظاہر ہوئے جو اس مصاحب نے بیان کیے تھے۔ چنانچہ اس وقت سے اس گھاس یعنی چائے کا استعمال شروع ہو گیا۔ عرصہ دراز تک وہ شاہی خاندان اور امرائے حکومت تک محدود رہی، پھر عام لوگ بھی اسے استعمال کرنے لگے اور آہستہ آہستہ چین کے لوگوں کا قومی مشروب بن گئی۔ برصغیر میں چائے انگریز بہادر کے ذریعے پہنچی جو تجارت کی آڑ میں ہندوستان میں قابض ہو گئے۔ جہاں جہاں ان کے قدم پہنچے وہاں وہاں چائے بھی پہنچی۔ 1857 میں جنگ آزادی کے بعد فرنگیوں نے جب پورے ملک پر قبضہ کر لیا تو چائے نے بھی اپنا تسلط جما لیا۔ انگریز تو 1947 میں رخصت ہو گیا لیکن چائے کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ برصغیر والوں نے چائے نوشی میں یورپ اور چین کو بھی پیچھے چھوڑ دی۔ اس کے بغیر اب نہ کوئی تقریب مکمل ہوتی ہے نہ مہمان نوازی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ شروع میں برصغیر اور خصوصاً پنجاب کے لوگوں نے چائے کی بے حد مخالفت کی، لیکن چائے کمپنیوں نے گاؤں گاؤں جا کر مفت چائے پلا کر اس کا ایسا چسکا ڈالا کہ وہ غیر رسمی طور پر یہاں کا قومی مشروب بن کر رہ گئی۔ عام لوگوں کی تو بات ہی کیا، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عالم بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ لفظ چائے دراصل چینی زبان کا لفظ ہے۔ چائے چین، تبت، نیپال، سری لنکا، انڈونیشیا، برازیل، کینیا، ارجنٹائن، زمبابوے، آسام اور بنگال میں پائی جاتی ہے۔ چائے کے شائقین نے بڑے بڑے مشکل طریقے لکھے ہیں۔ چین کے مشہور ادیب نے اپنی تالیف جینے کی اہمیت میں یہاں تک لکھا ہے کہ پینے والا خود ہی اپنے لیے چائے بنائے اور ایک وقت میں ایک برتن میں 2 سے زائد کپ نہ بنائے جائیں۔ لیکن اس مصروف دور میں ہر شخص تو اس شغل چائے نوشی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اس لیے ایک ایسی ترکیب درج کی جا رہی ہے جس پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ چائے کی پتی کا ایک چمچ چائے دانی میں ڈالیں اور ایک دفعہ جوش دیا ہوا کھولتا ہوا پانی جو 4 پیالی کے لگ بھگ ہو اس میں ڈال کر چائے دانی کو سرپوش سے بند کر کے ڈھکن سے ڈھانپ دیں یا کوئی موٹا کپڑا لپیٹ دیں۔ 5 منٹ بعد مناسب مقدار میں دودھ اور چینی شامل کر کے نوش فرمائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پتی کو جوش نہ دیا جائے، یہ نقصان دہ ہے۔ چائے کے فوائد میں بیان کیا جاتا ہے کہ پیاس کو بجھاتی ہے،
سر درد کو دور کرتی ہے، پسینہ آور ہے اس لیے بخار کو بھی اتارتی ہے، جسم اور رخساروں کی رنگت نکھارتی ہے۔ آنکھیں دکھتی ہوں تو چائے کی پتی گرم کر کے پوٹلی بنا کر آنکھوں پر باندھنے سے درد دور ہو جاتا ہے اور تڑپتا ہوا مریض سکون سے سو جاتا ہے۔ سرد بلغمی مزاج والے افراد کے لیے ہر موسم میں اور گرم مزاج والوں کے لیے کسی حد تک موسم سرما میں مفید ہے۔ جس طرح کے چائے کے فوائد ہیں اس طرح چائے کے نقصانات بھی ہیں۔ چائے کا بکثرت استعمال جدید طبی تحقیقات کی روح سے بے شمار نقصانات کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ طبیعت میں گرمی پیدا کر کے گرم امراض پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بہت گرم چائے پینا یا چائے نوشوں کی لغت میں لب سوز چائے پینا یا نہار منہ استعمال کرنا مضر صحت ہے۔ اس کا زیادہ استعمال بعض افراد کو راشا کی رفتار میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، پیشاب زیادہ لاتی ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، معدہ میں خراش پیدا کرتی ہے اور بعض حالتوں میں ہاضمہ کو خراب کر دیتی ہے، قبض کی شکایت کا سبب بھی بنتی ہے۔ جگر خراب ہونے سے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، یہ خون کو فاسد کرتی ہے۔ بعض مردانہ امراض بھی اس کے کثرت استعمال سے لاحق ہو جاتے ہیں۔ خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دیر تک استعمال کرنے سے نظر کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے چائے کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے کیونکہ اس میں غذائیت بالکل نہیں ہوتی، صرف تازیانے کا کام کر کے وقتی طور پر چاقو چوبند کرتی ہے۔ قبل از وقت بڑھاپے سے بچنے کے لیے ایک بہترین چائے کا نسخہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن بچوں یا نوجوانوں کے عین عالم طفولیت یا عالم شباب میں بال سفید ہونے لگے، ان کے لیے اس چائے سے بہتر شاید ہی کوئی اور دوا ہو۔ انشاءاللہ قبل از وقت ہونے والے سفید بال نکلنا بند ہو جائیں گے اور 3 ماہ کے مسلسل استعمال سے سفید بال بھی پھر سے سیاہ ہونے لگیں گے۔ علاوہ ازیں قوت حافظہ میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا، بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں گی، ہلکی ہلکی کھانسی اور نزلہ سے نجات مل جائے گی، نظر کو تقویت ہوگی۔ بنگرا سفید عام ملنے والی بوٹی ہے، پانی کے کنارے چھوٹے چھوٹے سفید پھولوں کی شکل میں ہر جگہ مل جاتا ہے۔ اسے سائے میں خشک کریں اور روزانہ 1 ماشا پتیاں 1 کپ چائے کے حساب سے حسب دستور چائے تیار کریں۔ اگر شہد میسر ہو تو چینی کی جگہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو ہماری تحقیقاتی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔